عامر عباس درویش باواز بلند تر صلوات۔ یا رسول اللہ مل کے بھی بابا یا زندہ باد مردہ آباد بے شمار بے شمار اللہم صلی علی محمد وعلی التماس سے دعا برے حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں ودلیلوں وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجا آل محمد۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ ماشاءاللہ اپنی تعداد بھی دیکھیں اور صلوات کی آواز بھی دیکھیں بآواز بلند تر صلوات۔ دعا ہے خالق کائنات اب تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کا اس عظیم بارگاہ میں چل کے آنا منظور و مقبول فرمائے۔ جتنے عزادار بزرگ نوجوان ماتمی بچے مائیں بہنیں آئی ہوئے ہیں کسی کی جھولی اس دربار سے خالی واپس نہ جائے۔ اس ذکر کے صدقے میں اللہ بانیان کی بچھائی ہوئی صف عزا اپنی پاک بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ بالخصوص بھائی ناظم حسین سرگانہ، بھائی ستین سرگانہ، حسنین سرگانہ، اللہ ان کی محنت کاوش منظور و مقبول فرمائے، عزتیں محفوظ فرمائے، رزق و بخت میں اضافہ فرمائے۔ جتنے عزادار آئے ہوئے ہیں اللہ آپ سب کی دعائیں منظور و مقبول فرمائے۔ کسی کی جھولی خالی واپس نہ جائے۔ لاکھوں کروڑوں دعاؤں کی ایک دعا ہمارے حقیقی وارث ولی العصر امام علیہ السلام کے ظہور میں اللہ تعجیل فرمائے۔ ہے اجازت ذکر پاک کا آغاز کیا جائے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المطہرین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنت دائمہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ درود پڑھیے بآواز بلند۔ درود ایسا پڑھیے کہ کچھ پڑھنے کو طبیعت چاہے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز کروں تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، سامنے آ جائیں، یہ سامنے والی جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، آپ بھی بزرگ نوجوان مہربانی فرمائیں تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ مہمان ہوں آپ صاحبان کا، میزبان کا حق بنتا ہے۔ زندہ باد مولا سلامت رکھے، حسین بادشاہ عزت نصیب فرمائے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں۔ بس بغیر کسی تمہید کے ذکر پاک کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور پتہ چل جائے گا کہ سامعین کس موڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ بارگاہ ہی ایسے ہی ہے کہ یہاں کوئی بندہ وقت پاس کرنے کے لیے نہیں، خیرات لینے آتا ہے۔ جو بندہ خیرات لینے آیا ہے میری طرف دیکھے۔ زندگی موت کا صحیح پتہ ہے کوئی نہیں، یہیں کھڑے کھڑے موت آ جائے کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا، اگلے سانس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے مولا کا چھوٹا سا مداح ہوں، چھوٹا سا ذاکر ہوں، ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں اگر صاحبان کی توجہ ہے تو۔ بزرگ دعا فرمائیے گا۔ نصیحت ہے کیا؟ بس یہ سمجھ آگئے میری عبادت مکمل ہو جائے گی۔ میں کہہ رہا ہوں اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ۔ تھوڑا سا بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی لطف آئے گا، مجھے بھی پڑھنے میں لطف آئے گا۔ میں نے کہا اس کے ماتھے پہ
اس کی پیشانی پہ بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ کس کے سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں۔ زندہ باد مولا سلامت رکھیں یا علی علیہ السلام۔ میں نے چوتھا فقرہ پڑھنا ہے، سامعین کا معیار کا پتہ چل جانا ہے۔ میں نے کہا اس کے ماتھے پہ اس کی پیشانی پہ صحیح بوسہ دو اور اس کے گلے لگ جاؤ کس کے سن کے جو نام علی شاد ہوا کرتے ہیں، اور دشمن مولا علی سے کرو پرہیز ایسے جیسے بھیگے ہوئے کتے سے بچا کرتے ہیں۔ مل کے یا علی علیہ السلام زندہ باد، بے شمار زندہ باد، بے شمار یا علی علیہ السلام زندہ باد، مولا سلامت رکھے۔ نوجوان بیٹھے ہیں، تھوڑا سا ذکر علی میں بولنا سیکھیں۔ خدا کی قسم میں نے کہا کہ دشمن مولا علی سے کتا صحیح قریب سے گزر جائے نا پریشانی نہیں ہوتی، خیر کتا گزر گیا ہے، اگر بندے کی نظر پڑ جائے کہ کتا گندے پانی سے نکل رہا ہے اور پھر بندہ دیکھ لے تو وہ اس سے 11 فٹ دور چلتا ہے، کیوں؟ کہیں اس کے چھینٹے نہ مجھ پہ پڑ جائیں۔ تو علی کے دشمن سے بھی ایسے دور رہنا ہے جیسے بندہ بھیگے کتے سے۔ اور یہ تو میں نے جذبات خطابت میں کہہ دیا کہ دشمن علی کتا ہوتا ہے۔ اس منبر حسین کی قسم کتا بھی بارگاہ الہی میں شکر کرتا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے کتا بنایا ہے، سور نہیں بنایا۔ اور علم عباس کی قسم سور بھی بارگاہ الہی میں شکر کرتا ہے، پروردگار تیرا شکر ہے تو نے سور بنایا ہے، دشمن علی نہیں بنایا۔ یعنی علی کا دشمن کتے اور سور سے بھی زیادہ نجس ہوتا ہے، اس لیے دشمن علی سے ایسے دور رہنا ہے۔ یقیناً آپ نے سوچ سے زیادہ عزت دی، مولا آپ کے بولنے کو قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کی لاریب کتاب قرآن مجید سے آیت کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ۔ توجہ رہے گی تو یقیناً میں آپ کو معراج پہ پہنچا کے پھر منبر چھوڑوں گا، بس گزارش صرف توجہ کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے عِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ، اس کی اندیت میں ہیں غیب کی چابیاں، لا یعلمها الا ہوا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے۔ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا، کہیں رات کے اندھیرے میں درخت سے ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَوْ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، دن کے اجالے میں، دن کی روشنی میں اگر کہیں ایک تخم بیج کا دانہ بھی چھپا ہوا ہے تو بھائی جان اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کائنات کا کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس قرآن مجید میں نہ ہو۔ توجہ ہے، کائنات کے ہر خشک کا، کائنات کے بھائی جان ہر تر کا ذکر ہے اس کتاب مبین قرآن مجید میں۔ اور اگر صاحبان کی توجہ ہے تو میں پہلا جملہ پڑھنے لگا ہوں، اسی جملے پہ پتہ چل جائے گا کہ آپ لوگ کیا اور کتنی دیر کے لیے سننا چاہتے ہیں۔ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اللہ فرماتا ہے کائنات کی ہر شے کا ذکر ہے اس کتاب مبین قرآن مجید میں۔ اور یہی کتاب مبین کہتا ہے وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبین۔ کتاب مبین وہ ہے کہ جس میں کائنات کی ہر شے کا ذکر ہے، اور امام مبین وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے۔ زندہ باد، مولا سلامت رکھے۔ مل کے یا علی علیہ السلام زندہ باد۔ صحیح کتاب کون سی کتاب؟ یہ قرآن مجید جس کی تلاوت کرتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے اس میں ہر شے کا ذکر ہے، اور جس شے کا ذکر کتاب مبین میں ہے ہر اس شے کو امام مبین نے اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے۔ اب یقیناً بزرگ نوجوان پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، سب نے سمجھ لیا امام مبین نے ہر شے کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ امام مبین ہے کون؟ آپ قرآن کی آیت پڑھیں کلو شیء احصیناہ فی امام مبین، امام مبین نے ہر شے کو قبضے میں لیا ہوا ہے۔
کوئی بندہ سوال کر لے بھائی تو نے آیت تو پڑھ دی، بتا تو صحیح یہ امام مبین ہے کون؟ اور خدا کی قسم میں یہ ممبر پہ ہوں، عالمانہ ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، صرف تفاسیر اہل تشیع میں نہیں، اہل سنت کی تفسیروں میں بھی دکھانے کے لیے تیار ہوں کہ جب یہ امام مبین والی آیت اتری تو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، مسلمانوں کے شیعوں کے نہیں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے ہمارے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ التورات ہوا، کیا امام مبین تورات ہے؟ کالا لا، رسول نے فرمایا نہیں۔ انجیل ہوا، کیا امام مبین انجیل ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں۔ لوح محفوظ ہوا، کیا امام مبین لوح محفوظ ہے؟ اب میں چہرے دیکھوں گا جو ذکر علی سننے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا امام مبین لوح محفوظ ہے؟ رسول نے فرمایا نہیں۔ قرآن ہوا، کیا امام مبین قرآن ہے؟ رسول نے فرمایا ہرگز نہیں۔ بات قرآن تک پہنچی ہی تھی، اذا امیر المومنین قدم المسجد، حسنین کے بابا نے مسجد کی دہلیز پہ قدم رکھا، رسول نے فرمایا ذات الامام المبین، وہ ہے امام مبین۔ زندہ باد، مولا سلامت رکھے، مولا عزتیں نصیب فرمائے۔ توجہ ہے صحیح، ذات الامام المبین وہ ہے امام مبین، اس کی اندیت میں ہے غیب کی چابیاں۔ توجہ ہے، لا یعلمھا الا ہوا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے اس کے۔ اللہ اکبر۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ خشکی یعنی ان زمینوں میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے۔ اب بیداری کا ثبوت لینا چاہتا ہوں میں اپنے علی والے ان خوبصورت چہروں سے۔ وہ جانتا ہے زمینوں میں کیا ہے، وہ جانتا ہے بزرگوں سمندروں میں کیا ہے۔ ہمارے پانچویں مولا امام محمد باقر علیہ السلام، درود پڑھیے آقا کی ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بزرگوں پانچویں مولا کے سامنے ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے سورہ انعام پہ آیا۔ جب سورہ انعام کی اس آیت پہ پہنچا، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہ جانتا ہے کہ زمینوں میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے۔ مولا فرماتے رک 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 رک، توجہ ہے۔ جب ان آیت پہ پہنچا نا، مولا فرماتے رک، بندہ رکا۔ مولا فرماتے کیا پڑھ رہا ہے؟ بندہ کہتا ہے مولا میں یہ پڑھ رہا ہوں کہ وہ جانتا ہے کہ خشکی میں کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ سمندروں میں کیا ہے۔ علی کا بیٹا کہتا ہے اچھا، بطول کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے انی وعورف من لا قام علی شاطئ البحر ویعرف ثوابا بحر باسمائها واماتها واماتها وخالاتها۔ بطول کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو اگر سمندر کے کنارے پہ کھڑا ہو جائے تو سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق ہے وہ سب کے نام جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نہ تھوڑا سا معیار کو بلند کریں۔ ہاں مولا فرماتے سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق۔ اچھا آپ پریشان ہو گئے، میں مزید پریشان کرتا ہوں بھائی، سمندر میں رہنے والی جتنی مخلوق، جتنے تم ہو، سمندر کی مخلوق ہے کتنی پتہ ہے تمہیں؟ یہ جتنے تم سے مراد یہ بارگاہ والا نہیں، اللہ کی اس پوری کائنات میں، اس پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں، صرف مسلمان نہیں، جتنے انسان ہیں مذاہب کے، ان انسانوں سے بھائی جان 10 گنا زیادہ جنات ہیں۔ یعنی انسان اگر کروڑ ہوں گے تو جن 10 کروڑ ہوں گے، جتنے انسان ان سے 10 گنا زیادہ جنات ہیں۔ اور نوجوان بھائی جتنے جنات ہیں ان سے 10 گنا زیادہ درخت ہیں۔ اب میں جملہ پڑھ رہا ہوں، چہرے بھی دیکھ رہا ہوں، جملے کے بعد پھر دیکھوں گا شجرہ کہاں لکھا گیا، آیت مودت کہاں لکھی گئی۔ جتنے جنات ان سے 10 گنا زیادہ درخت ہیں، اور جتنے درخت ہیں ان سے 10 گنا زیادہ پرندے ہیں۔ اور بھائی جان جتنے پرندے ان سے 10 گنا زیادہ ہے سمندر میں رہنے والی مخلوق۔ اور بطول کا بیٹا کہہ رہا ہے وَيَعْرِفُ ثَوَابًا بَحْرِ بِأَسْمَائِهَا، وہ سمندر میں رہنے والی ہر مخلوق کے نام جانتا ہے، صرف ان کے نہیں، وَأُمَّاتِهَا، ان کی ماؤں کے نام بھی جانتا ہے۔
اللہ اکبر و اماتہا زندہ باد مل کے حیدری و اماتہا ان کی ماؤں کے نام بھی جانتا ہے و اماتہا ان کی پھوپھیوں کے نام بھی جانتا ہے و خالاتہا ان کی خالاؤں کے نام بھی جانتا ہے. حلالیو قرآن پڑھنے والا حیران ہو گیا, حیران ہو کے کہتا ہے مولا وہ کون ہے؟ علی کا بیٹا مسکرا کے کہتا ہے میرے سوا اور کون ہے؟ زندہ باد حیدری یا علی علیہ السلام. بزرگ نعرہ لگا رہے ہیں, کوشش کیا کریں یہ نوجوان بھی نعرے میں حصہ شامل کر لیا کریں. یا علی علیہ السلام زندہ باد. خدا قسم یہ آپ میرے لیے نہیں بولتے, ہاں ممبر پہ ہوں کسی ذاکر کے لیے, اگر آپ مجمع میں بیٹھ کے یا علی کا نعرہ لگا لیتے ہیں نا تو اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نعرہ لگائیں تو بھی ہم نے پڑھنا ہے, نہ لگائیں تو بھی ہم نے پڑھنا ہے, ہماری ڈیوٹی ہم نے کرنی ہے. لیکن عزت علی کی قسم اس نعرے کا فائدہ آپ کو ہوتا ہے. کوشش کیا کرو جتنا ہو سکے مجلس میں بیٹھ کے علی علی کیا, صرف مجلس میں نہیں, چاہے گھر میں ہو, بازار میں ہو, بیٹھک میں ہو, جاب پہ ہو, نوکری پہ ہو, مزدوری پہ ہو, اسکول میں ہو, کہاں پر بھی ہو, زبان پہ علی علی رکھا. میں نوجوان بچوں سے گواہی لوں گا, کسی بچے کا صحیح سائنس کا یا انگلش کا اگلے دن پیپر ہو نا, امتحان ہو, وہ ساری رات بیٹھ کے کتاب کا رٹا لگاتا ہے. کوئی پوچھے کیوں؟ کہتا ہے صبح غلطی سے بھی غلطی نہ ہو جائے. اور یہ علم میرے ہاتھ میں ہے, علم عباس کی قسم, قبر میں جو سب سے بڑا سوال ہونا ہے نا, اس سوال کا نام ہے ولایت علی. یا علی علیہ السلام, یا علی علیہ السلام, حیدری یا علی علیہ السلام. اس سوال کا نام ولایت علی. اور آج اگر اللہ نے تمہیں زندگی دی ہے, موقع ملا ہے تمہیں, تو علی کے نام کا اتنا رٹا لگا لو. میں مثال دے دوں تاکہ بچے بھی بات کو آسانی سے اپنے ذہن میں بٹھا کے لے جائیں. ہمارے یہاں ہمارے اس معاشرے میں ماحول میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جان دو بندے آپس میں لڑ پڑتے ہیں. بندوں کو لڑتے ہوئے دیکھا ہے؟ بندے لڑ پڑتے, تیسرا بندہ درمیان میں آتا ہے, آ کے کہتا ہے بھائی ایک ہی پیر کے مرید ہو پھر بھی آپس میں لڑتے ہو. تم دونوں کا پیر بھی ایک ہے, مرشد بھی ایک ہے, لڑ بھی آپس میں رہے ہو. جب دونوں لڑنے والوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ ہمارا پیر مرشد ایک ہے تو وہ لڑنا چھوڑ دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کہتے ہیں جا میں تجھ سے نہیں لڑتا, تو میرا پیر بھائی ہے. ایسا ہی ہے. دوسرا کہتا ہے جا میں بھی تجھ سے نہیں لڑتا, تو میرا, سارے بولو گے تو آگے پڑھوں گا, تو میرا پیر بھائی. سارے وہ تو میرا پیر بھائی ہو بھائی. اس لیے تو کہہ رہا ہوں جتنا ہو سکے زبان پہ علی 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 علی, چاہے گھر میں, بازار میں, بیٹھک میں, کہیں پر بھی ہے, زبان پہ علی کا نام رکھا کر. کیونکہ جب قبر میں جاؤ گے نا اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا, خوفناک منظر ہوگا. اس وقت 1,01,000 فرشتہ جن کے ہاتھوں میں ہوں گے آگ کے تازیانے, اور وہ اٹھائیں گے تیرے سر پہ مارنے کے لیے. اگر اس وقت تیرے منہ سے نکل گیا یا علی, تازیانے پھینک دیں گے, گلے سے لگا کر کہیں گے اوے تو میرا پیر بھائی نکلا. یا علی علیہ السلام زندہ باد. مل کے یا علی علیہ السلام. کیونکہ فرشتوں کا پیر بھی علی ہے, ہمارا پیر بھی علی ہے. جب فرشتوں کے سامنے تم نے علی کہنا ہے نا تو انہوں نے کہنا یہ ہمارا پیر بھائی ہے, اور پیر بھائیوں سے لڑائی نہیں ہوتی. توجہ ہے؟ یقین ہو گیا میرے سامنے سب علی والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہاں سب ولایت والے. اب اگر توجہ ہے تو میں علی کی زبانی فیصلہ کرانا چاہتا ہوں. صحیح جنگ نہروان, جنگ نہروان, اس رنگ میں فتح کیا جنگ نہروان کو میرے بادشاہ مولا علی نے. ہر طرف خون کی ندیاں, خون کی ندیاں بہہ گئیں. وہ جو علی کے ساتھ, آج کے دور میں بھی ایسے لوگ تمہیں ملیں گے, وہ جو علی کے ساتھ تھے, کچھ علی کے سپاہی جنہوں نے علی کے ساتھ جنگ لڑی تھی, مل کے نہروان والوں کے ساتھ وہی علی کے سامنے آ گئے. یا علی آپ نے ہمارے ہی بھائیوں کو ہم سے قتل کروا دیا. یعنی پہلے علی کے ساتھ پھر علی کے سامنے آ گئے.
جنہیں آج کے دور میں ہم منافق کہتے ہیں، جو زبان سے کہہ تو دیتے ہیں صحیح ہم ولایت والے ہیں، تو جو ہے زبان سے کہتے ہیں ہم ولایت والے، ولایت سے دور دور تک کوئی تعلق دل میں ہوتا ہی نہیں ہے، جسے منافق کہا جاتا ہے۔ بھائی اس دور میں بھی لوگ تھے، علی کے سامنے آ گئے، یا علی، کیونکہ نہروان والے سارے کوفہ کے رہنے والے تھے، بھائی کوفی علی کے سامنے، یا علی آپ نے ہمارے ہی بھائیوں سے، ہمارے بھائیوں کو ہم سے قتل کروا دیا۔ علی بادشاہ فرماتے اچھا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے قتل کروایا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے میری تو تلوار، میری ذوالفقار بھی وہ تلوار ہے جو شجرے دیکھ کے قتل کرتی ہے، شجرے دیکھ کے قتل کرتی ہے، اور تم سمجھتے ہو میں نے مروایا ہے۔ بادشاہ فرماتے نہیں، یہ جو نہروان میں مر گئے ہیں ان پہ موت آئی ہے، اور بادشاہ فرماتے موت امر ہے، علی اول الامر ہے۔ ہاں ہاں اول الامر کے حکم سے انہیں موت آئی ہے۔ اور بادشاہ فرماتے ہیں پھر بھی اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ علی ہے کیا اور علی نے نہروان لڑی کیوں ہے، تو پھر ادھر آؤ، تمہیں علی بتاتا ہے کہ علی ہے کون۔ تمہیں اب توجہ ہے، سناؤں سب کی توجہ ہے، تھک تو نہیں گئے، ادھر آؤ تمہیں علی بتائے۔ ذمہ داری سے بات کرنے لگا ہوں، علی ہے کون؟ سارے نہروان کے میدان میں اکٹھے ہو گئے، علی سرکار ایک ٹیلے پہ بلند مقام پہ کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ فرماتے سنو، انا الذی عندی مفاتیح الغیب۔ یہ جتنے بیٹھے ہوئے نا بچے بزرگ نوجوان خدا کے لیے ہاتھ جوڑے ہوئے ہیں، میری محنت بھی دیکھیے گا، اپنی دعا بھی دیکھیے گا۔ بادشاہ فرماتے ہیں نہروان والو، انا الذی عندی مفاتیح الغیب لا یعلمها بعد الرسول اللہ الا انا ذوالقرنین مذکور فی الصحف الاولی، انا صاحب خاتم سلیمان، انا ولی الحساب، انا صاحب الصراط، انا مفجر الامور، انا مجرح الانہار، انا اسماء الحسنى، انا ذالک نور الذی اقتبس منہ سم الہدی، انا صاحب السور، انا مفرج من فی القبور، انا صاحب یوم النشور، انا صاحب نوح و منجی ہے، انا صاحب ایوب ممتن و شافی ہے۔ پڑھ میں رہا ہوں پریشان پیچھے والے ہو رہے ہیں، انا صاحب ایوب ممتن و شافی ہے، انا عرشیت الجبال، انا مخرج ونوام الثمار، انا مقدم الاقوات، انا صلاة المؤمنین وصیامہم، انا مولاہ و امامہم، انا بعد الرسول اللہ فی ارض والسماء، انا عازف المدبار فمن دبار بیت ملک الجبار، لا ترکتم الرسول اللہ انا النبادی کفارا لا کنتم یا علی انت لا شیئا سوا کا انا عبد من نبید محمد۔ بسم اللہ یا علی علیہ السلام۔ توجہ ہے؟ بس قبلہ آ گئے ہیں، زیادہ زحمت نہیں دوں گا، آپ کی سوچ سے بھی پہلے خطبہ لمبا ہے، وہ جو آپ کا حق بنتا ہے آپ کی جھولیوں میں ڈال کے دعا لے لیں گا اگر توجہ ہے تو۔ بادشاہ فرماتے ہیں نہروان والو مجھے پہچانو، میں ہوں وہ کہ جس کے پاس غیب کی چابیاں ہیں۔ شروع ہوئی تھی لا یعلمها بعد رسول اللہ الا انا، رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ وہ چابیاں ہیں کہاں سوائے میرے۔ اور سر اٹھائیے گا، سرکار فرماتے انا ذوالقرنین مذکور فی الصحف الاولی، وہ جو پچھلے نبیوں کی کتابوں میں ذوالقرنین کا ذکر ہوا ہے، علی فرماتے ہیں وہ ذوالقرنین میں علی ہوں، وہ ذوالقرنین میں علی ہوں۔ اللہ اکبر، پر ہوتے تو پرواز کر کے پوری کائنات میں یہ جملہ پڑھتا۔ جاؤ چیلنج کر کے فکرہ پڑھنے لگا ہوں، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، عرش و فرش، پوری روح زمین پہ حکومت، ہوا پہ حکومت، خلا پہ حکومت، پرندوں پہ حکومت، چرندوں پہ حکومت، درندوں پہ حکومت، حتیٰ کہ بھائی جان بادلوں پہ حکومت تھی سلیمان ابن داؤد کی، اور وہ راز اس انگوٹھی میں تھا جو سلیمان کی انگلی میں تھی۔ علی فرماتے رب محمد کی قسم اس انگوٹھی کا مالک میں علی ہوں۔ اللہ اکبر، اس انگوٹھی کا مالک، ختم ہو گئی میری بات، انگوٹھی کا مالک میں علی ہوں۔ وہ انگوٹھی سلیمان نبی کو میں نے دی تھی، دی بھی میں نے تھی، واپس بھی میرے پاس آئی۔ کبھی وقت ملا تو تمہیں پوری مجلس میں انگوٹھی پہ سناؤں گا۔ بہرحال انگوٹھی کون سی کہ جس میں پوری خدائی کی حکومت بند،
अली की उंगली में है। फरिश्तों ने आसमान से देखा, वे पूरी खुदाई की हुकूमत की अंगूठी का नगीना अली की उंगली में। फरिश्तों ने एक दूसरे से पूछा, अच्छा यार ये बताओ, कोई अली से सवाल करके ये अंगूठी मांग ले दे देगा? हाय हाय, अब मांग ले दे देगा तो भाई फरिश्तों की दो पार्टियां बन गई। एक पार्टी कहती है अली बड़ा करीम है, दे देगा। दूसरी पार्टी कहती है यार ये कोई लाख, 2 लाख, करोड़, 2 करोड़ की चीज तो नहीं है, पूरी खुदाई की हुकूमत की अंगूठी का नगीना है। हो सकता है अली इनकार कर दे। बस इधर फरिश्तों में बहस शुरू हुई। अचानक हिजाब इलाही में जलजला आया, आवाज कुदरत है, जिब्रील चुप कर आपने फरिश्तों को, बहस की क्या जरूरत है, तो खुद सवाली बन के मेरे अली से सवाल क्यों नहीं कर लेता? खुद सवाली बन जा, पता चल जाएगा अली देता है या नहीं। और ये तो सारे जानते हो, जिब्रील जब सवाली बन के आया तो मेरा मौला किस हालत में था? हालत नमाज में। सरकार ने ज़कात दी जिब्राइल को। वक्त मिला तो मैं सुनाऊंगा। बादशाह फरमाते मैं हूं उस अंगूठी का मालिक, अना आदम अव्वल, आखिरी जुमला, अना आदम अव्वल, मैं पहला आदम हूं। हदीस में आया है 10 लाख आदम गुजरे हैं, अली फरमाते पहले से भी पहले वाला आदम मैं अली हूं। अना नूह अव्वल, मैं पहला नूह हूं। जाओ, खुदा की कसम, चूंटी से हाथी तक, बशर से जिन तक मौजज़े बड़े आए हैं तारीख में, लेकिन मौजज़ा है नूह नबी का, कश्ती है नूह। अली फरमाते नूह जब कश्ती को बना रहा था ना, वो अकेला नहीं था, मैं उसका साथी था, मैंने उसकी मदद की थी, कश्ती को मैंने ही बनवाया था। अब मैं खुदा की कसम, जितने नौजवान बैठे हुए ना, बेशक चुप बैठे रहना। ये जितने बुजुर्ग चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, आप चुप रह गए, मैं घर तक दुख लेके जाऊंगा, क्योंकि जुमला ही बुजुर्गों वाला है। सर उठाइएगा। चूंटी से हाथी तक, बशर से जिन तक, नूह ने अल्लाह की मखलूक को अपनी कश्ती में उठाया। कोई बंदा मुझे तारीख में दिखा दे कि नूह किसी जिन्स को बुलाने के लिए उसके दरवाजे पे गया। नूह किसी को बुलाने नहीं गया, बल्कि क्या हुआ, बुजुर्गों, नूह ने कश्ती पे खड़े होकर आवाज लगाई, क्या अना मुनाद निजात फलियर कब हाउस ही सफीना, तुम में से जिस अल्लाह की मखलूक को निजात चाहिए वो इस कश्ती पे सवार हो जाए। और तवज्जो इस इलाके वालों, उस वक्त मैंने तारीख में देखा कि एक शेर एक हिरन के पीछे था, पहुंच के शेर ने पंजा उठाया हुआ है कि हिरन की गर्दन पे पहुंचूं। इधर नूह की आवाज आई, एक लम्हे में शेर भी वापस, हिरन भी वापस। अब शेर को ये खतरा नहीं कि मेरी रोजी का क्या होगा, हिरन को ये खौफ नहीं कि मेरी जिंदगी का क्या होगा। हत्ता कि मैंने तारीख में यहां तक देखा, खंजीरों का जोड़ा, सुअरों का जोड़ा चल रहा था। नूह नबी की आवाज आई, नर सुअर ने चरना छोड़ दिया, अपनी मादा से कहा भाग। मादा ने कहा किधर? नर सुअर ने कहा नूह नहीं बुला रहा। मादा ने कहा सुभान अल्लाह, खुद को देख, उसको पहचान, तू नजसुल आइन, वो ताहिर नबी, तू कसीफ ही कसीफ, वो लतीफ ही लतीफ, तू निजासत ही निजासत, वो तहारत ही तहारत, तू सुअर, वो नबी, तेरी बख्शिश कहां होगी? सुअर कहता है जाहिल बात सुन, पागल बात सुन। सुअर कहता है मैं जाऊंगा जरूर। क्यों? क्योंकि कल को तारीख में आने वाला बेगैरत मुअर्रिख ये तो न लिख दे कि आखिर सुअर था ना, नबी बुलाता रहा, गया ही नहीं। मिलके या अली या जिंदाबाद मौला सलाम। आखिर सुअर था ना, नबी बुलाता रहा, गया ही नहीं। पता चला जो भी प्यारे नबी को कहीं पे कहां पर भी छोड़ के जाए, सुअर से भी बदतर होता है। खुदा की कसम, दुनिया ने इन्हें पहचाना ही नहीं है। दुनिया अगर अली की इज्जत को पहचान लेती, अली की बेटियां बाजारों में ना आती। आज बंदे इनकी फजीलत पे शक करते हैं, विलायत को भूल जाते हैं। खुदा की कसम, इससे बड़ा जुमला मैं दलील के तौर पर दे ही नहीं सकता। अगर अली की विलायत मुस्तहब होती, ज़ैनब कभी बाजार ना आती।
मुस्ताहब होती सैयदा कभी दरबार न जाती। इज्जत अली की कसम, मुझसे पहले अज़ादार भाई सैयदादा पढ़ रहे थे, मेरा मौला सज्जाद बड़ा रोया है। कुरान की इज्जत, अलम अब्बास की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, भाई पढ़ रहे थे ना 40 साल, रिवायात में यही लिखा हुआ है, जाकिर उलमा भी यही पढ़ते हैं कि सज्जाद 40 साल खून रोया है, लेकिन गाजी के आलम की कसम सज्जाद आज भी कब्र में खून रो रहा है। कोशिश किया करो एक आंसू आ जाए ताकि तेरी और मेरी इबादत मुकम्मल हो जाए, क्योंकि लाख दरिया इल्म के बहा दिए जाए, जब तक एक आंसू ना आए। नाज़िम मिंबर भाई तुम्हें बता रहे थे, एक आंसू आ जाए। रिवायात में मिलता है, बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 8 अल्लामा मोहम्मद बाकिर मजलसी लिखते हैं, तुम्हारे उस एक आंसू को सैयदा एक रुमाल में जमा करती है और ले जाती है करबला, हाय हाय, और शहदाए करबला के जख्मों पे मल देती है, और तुम्हारे इन आंसुओं से हर जख्म ठीक हो जाता है। 2 जख्म ठीक नहीं होते, अब्बास के बाजुओं का जख्म, सकीना के तमाचों के जख्म। मरहबा मरहबा, शर्मा के न रोना, बस चंद जुमले मशाइख का पढ़ने हैं कबूलियत मजलिस के लिए। अल्लाह बानियान की मेहनत और काविश को मंजूर और मकबूल फरमाए। अज़ादारों सुनोगे, सज्जाद आज भी कब्र में खून रो रहा है। इतना रोया है मेरा मौला सज्जाद, इतना रोया है मेरा मौला सज्जाद कि मौला के सहाबी मौला के सामने आते थे, हाथ जोड़ के कहते थे, मौला हम ये नहीं कहते कि आप न रोया करें, मौला एक मिन्नत करते हैं, आपने जब भी खून रोना हो किसी हुजरे में रोया करें, किसी कमरे में रोया करें। मौला आप खून रोते हैं, आपकी फुफियों से बर्दाश्त नहीं होता, मौला आप खून रोते हैं, आपकी बहनों से बर्दाश्त नहीं होता। जब इब्ने मंजर ने ये फिक्रा कहा, सैयद सज्जाद ने मातम किया और कहा, इब्ने मंजर मैं तुझसे एक सवाल करता हूं, मुझे उस सवाल का जवाब दे दे, सज्जाद खून रोना बंद कर देगा। इब्ने मंजर हाथ जोड़ के कहता है, मौला क्या सवाल है? कहा, मुझे इतना बता दे, एक 24 बरस का जवान बेटा हो, बेटा भी गैरतमंद हो, और उस जवान बेटे के सामने उसकी मां का बुर्का उठा लिया जाए, उसकी बहन तमाचे खाए, वो बेटा क्या करेगा? इब्ने मंजर कहते, मौला वो बेटा मर जाएगा। सज्जाद फरमाते, इब्ने मंजर सज्जाद मरा भी नहीं। सज्जाद देखता रहा, अल्लाह इन रोने वाली आंखों को सदा आबाद शाद रखे सिवाय गम में हुसैन के, अल्लाह तुम्हें कोई गम न दे। अज़ादारा ने इमाम मजलूम मेरे मौला सज्जाद मातम करके कहते, मेरे सामने मेरी बहन को तमाचे मारे गए, मेरी माओ बहनों की रिदाओं को लूटा गया, जो अब तक नहीं रो सका। मैं अपने फिक्र को मुकम्मल करता हूं। मैंने कहा, सज्जाद आज भी कब्र में खून रो रहा है। पता है कैसे? जब आखिरी वक्त में मेरे मौला बाकिर ने सैयद सज्जाद को कब्र में उतारा ना, खुदा की कसम रिवायत के फिक्रे हैं, सज्जाद के कफन का रंग तब्दील हो गया, आंखों वाली जगह से। भाई आखिरी जुमला माफी मांग के, आजाद भाई अल्लाह इन मातमियों का पुरसा कबूल फरमाए। इज्जत अली की कसम, सज्जाद की आंखों वाली जगह से कफन का रंग तब्दील हो गया। मेरे मौला बाकिर तड़पे, रो के कहा, बाबा अब तो खून रोना बंद कर दो, बाबा कब्र में तो खून रोना बंद कर दो, बंदा शिया हो हाय न करे, हो ही नहीं सकता। जब कहा ना बाबा अब तो खून रोना बंद कर दो, सैयद सज्जाद के कफन के बंद खुले, आवाज आई, बाकिर बेटा मैं कब्र में भी खून रोऊंगा, बाकिर बेटा मैं हश्र में भी खून रोऊंगा। बाकिर की आवाज आई, बाबा वो कौन सी बात है जो आपको कब्र में खून रोने पे मजबूर करती है? सैयद सज्जाद का लाशा तड़पा, आवाज आई, बाकिर बेटा मुझे शाम के बाजार का वो मंजर नहीं भूलता, जब मेरी 4 साल की बहन सकीना मेरे करीब आती थी, मेरा दामन पकड़ के कहती थी, भैया सज्जाद शिमर से कहो मुझे जितना मारना है मार ले, लेकिन मुझे ताने
نہ مارے لیکن مجھے تانے نہ مارے. سجاد فرماتے سکینہ کیا تانے مارتا ہے؟ چھوٹی سی بچی ہر روتے کہتی ہے بھیا تماچے مارتا ہے اور مار کے کہتا ہے بلا غازی کو وہ جس پہ بڑے مان کرتی تھی اور بلاؤ اس